برادران اہل سنت والجماعت، جانثاران ناموس پیغمبر، معزز سامعین، آپ سماعت فرما رہے تھے عظیم خدمات کا ایک عظیم وجود ثناخان مصطفیٰ مجاہد ختم نبوت حضرت حافظ محمد شریف انچن آبادی صاحب اب آپ کے سامنے ایک بڑا ہی خوبصورت جوڑ لگ گیا ہے۔ حافظ صاحب نے اپنے آخری نظم ختم نبوت پر پیش کی اور ہمارے نظم کے مطابق ترتیب میں اب میں آپ کے سامنے جس شخصیت کا نام لوں گا ختم نبوت کے میدان میں علاقہ لاہور اور قرب و جوار میں رب العالمین ان سے صبح و شام خدمات لے رہے ہیں، ان عزائم کے ساتھ کہ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے۔ آپ بھی کہہ دیجئے سچے نبیوں کا اقرار اور جھوٹے نبیوں کا انکار۔ ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں بیدار ضروری ہے۔ پھر کہہ دیجئے ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں بیدار ضروری ہے۔ اور میں بھی ہوں ایک ادنا سا ختم نبوت کا مجاہد، اس لیے میری چیخ و پکار ضروری ہے۔ تشریف لاتے ہیں علاقہ لاہور میں عالمی مجلس ختم نبوت کے مبلغ حضرت مولانا محمد عزیز الرحمان ثانی صاحب۔ نحمدہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، مجھ سے قبل آپ پیار کے انداز میں نازخان رسول، ہمارے بزرگ ہستی، ہمارے مخلوق، شاید یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، لاہور والوں کے مہمان جناب شریف انچن آبادی صاحب، جنہوں نے ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں، جنہوں نے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ کے ساتھ ان کی گزاری، جنہوں نے حضرت مولانا محمد علی جلندی رحمۃ اللہ کے ساتھ سفر کیا، جنہوں نے حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ کے ساتھ سفر کیا، جنہوں نے حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ کے ساتھ سفر کیا، جنہوں نے حضرت مولانا محمد شریف بہاولپوری کو دیکھا، جنہوں نے حضرت مولانا قاضی احسان مسعود آبادی کے ساتھ کھانا کھایا، جنہوں نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کے ساتھ بیٹھے، جنہوں نے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب کے ساتھ سفر کیا۔ آج ہم ان بزرگوں کو تو شاید نہیں دیکھا، لیکن ان کی آواز، ان کی نعتیں سنی، جو بزرگ ان کے ساتھ سفر بھی کرتے رہے، ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا ظہیر صاحب نے فرمائش کی ہے، حکم فرمایا ہے، میں 2-3 منٹ میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ چلا رہا ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہی عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے آخری نبی حضرت آدم علیہ السلام سے قبل کوئی نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء، اللہ رب العزت نے ان تمام انبیاء کی پہلے پیدائش فرمائی. توجہ فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پیدائش فرمائی. پھر اس کے بعد منتخب فرمایا، چنا. اس کے بعد اللہ نے ان پر نبوت اور رسالت دی. پہلے پیدائش، پھر انتخاب، پھر نبوت اور رسالت. اس کے مقابلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، پیدائش اور ساتھ ساتھ نبوت ہے. شاید ہمارے بزرگ اتفاق کر لیں تو ایک اور جملہ کہتا ہوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے انتخاب، پھر نبوت، پھر پیدائش. ایسے ٹھیک ہے، پہلے انتخاب، پھر نبوت اور رسالت، اور پھر پیدائش. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. یا آدم، حضرت آدم نے فرمایا، ہم آپ کے باپ، میرے باپ. آدم آپ کے نبی، میرے نبی. آدم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے بندے. اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. آئے آدم، اپنی بیوی کو لے اور جا کر جنت میں رہو. یا آدم، یا موسیٰ انی انا اللہ. حضرت موسیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، میں تر رب بول رہا ہوں. یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیوں کا. آئے عیسیٰ، پریشان مت ہو. یہودی سازشیں کر رہے ہیں تجھے قتل کرنے کی. پریشان مت ہو، میں تجھے پورا پورا اوپر اپنی طرف اٹھاؤں. اللہ رب العزت نے ہر نبی کا نام لیا. یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، ہر نبی کا نام لیا. جب میرے نبی کی باری آتی ہے، اللہ یا محمد نہیں، یا محمد نہیں، پورے قرآن میں ذکر کرتے ہیں یا محمد، یا فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی. یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول. اللہ یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے. یا ایھا المدثر، اے کمبل کے اوڑھنے والے. کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے. یہاں اللہ کی نظر اس چادر پر ہے جس چادر نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے. کس چادر پر ہے؟ جس چادر نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے. اس کمبل پر ہے جس کمبل نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے. اللہ کی نظر ان کپڑوں پر ہے، اس چادر اور اس کمبل پر ہے. کیوں ہے؟ آپ سارے درسے بھی ہیں، میں بھی آیا، ہمارے خطبہ حضرات بھی ہے. آپ کی کسی کے کپڑے پر نظر نہیں ہے؟ میرے کپڑوں پر، ایک دوسرے کے کپڑوں پر. ایک ہی غلط ہے کہ ہم جلسہ سننے کے لیے آئے، جلسہ سننے کے بعد رہ جائیں گے. کسی نے کیا پہنا، کسی نے ٹوپی کیسے رکھی، کسی نے رومال کیسے رکھا، کوئی غلط نہیں. اللہ کی نظر کتنا چاہتا ہے؟ صحیح صاحب، اللہ کی نظر چاہتا ہے. یا ایھا المزمل، اللہ کی نظر چادر پر کیوں ہے؟ اگر کوئی میرا معبود اگر میرے سامنے سے گزرتا ہے، میری نظر اس کی چال پر بھی ہوگی، میری نظر اس کی واسکٹ پر بھی ہوگی، میری نظر اس کی ٹوپی پر بھی ہوگی، میری نظر یہ بھی ہوگی کہ میرا معبود چلتا کیسا ہے، میری نظر اس پر بھی ہوگی کہ میرا معبود دیکھتا کیسے ہے، میری نظر اس پر بھی ہوگی کہ میرا معبود بولتا کیسے ہے. اللہ کی نظر بھی اپنے محبوب پر ہے کہ میرے محبوب نے پہنا کیا، میرے محبوب بیٹھا کیسے، میرے محبوب بولتا کیسے ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبلی کے اوڑھنے والے.
1 کو 20,000 نبی نہیں کر سکے. قادیان کا دہقان آ کر کہتا ہے نعوذ باللہ وہ تو نقلی تھا اصلی تو نہیں. مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. رحمت الہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اس علاقے میں زکات دینے والوں نے انکار کر دیا. اس علاقے میں مسیلمہ کذاب نے آ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس علاقے میں ایک اور گڑبڑ ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی بات دور سنبھالی. فرمایا کہ میرے نبی کے دور میں جو شخص اونٹ زکات میں دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی رسی بھی ہوتی تھی, اگر کوئی شخص آج زکات میں اونٹ کو دے گا, اگر رسی دینے سے انکار کرے گا, ابو بکر اس رسی کی وصولی کے لیے بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. پھر یہی ابو بکر صدیق ہیں مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر روانہ کر رہے ہیں. ایک لشکر روانہ کیا, دوسرا لشکر روانہ کیا. وہ دیکھو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب آئے, آ کر کہنے لگے ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا, چند دن ٹھہر جاؤ, مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کریں گے. ابھی تازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے. صحابہ کرام امام کی بٹھی میں ڈٹ اور تڑپ رہے ہیں, جدائی برداشت نہیں ہو رہی, آپ وسط بنا کے بھیجے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے فاروق اعظم کی گفتگو سنی, ایسے ہاتھ اٹھایا, ہاتھ اٹھا کے فاروق اعظم کے سینے پر رکھا, فاروق اعظم کے سینے پر رکھ کے پیچھے دھکیلتے ہوئے فرمایا عمر. اللہ اکبر. سینے پر ابو بکر کا ہاتھ ہے, فاروق اعظم کے سینے پر کس کا ہاتھ ہے؟ ابو بکر کا ہاتھ ہے. ساتھ رکھ کے پیچھے دھکیلتے ہوئے فرمایا کہ عمر ہٹ جا, اگر تو میرے گلے کا ہاتھ نہیں بن سکتا تو قوم کی زنجیر مت بن. نہیں بیٹھ سکتا ابو بکر اس وقت چین سے, ابو بکر کو سکون نہیں آ سکتا اس وقت تک جس وقت تک اپنے محبوب کی عزت کی محفوظ نہیں کر لیتا, اپنے محبوب کی ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر لیتا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس وقت ابو بکر کا ہاتھ میرے سینے پر گیا, اللہ نے میرے سینے کو کھولا, زبان ابو بکر کی بول رہی تھی, روح محمد کی کام کر رہی تھی. یہی نظارہ ہم نے, یہی نظارہ پھر بہاولپور کی عدالت میں بھی دیکھا. اسی طرح کا ایک نظارہ بہاولپور کی عدالت میں بھی دیکھا گیا کہ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ قادیانی وکیل اور مربی کو سامنے کھڑا کر کے یہ فرما رہے ہیں اگر آپ کو میری بات ایسے سمجھ نہیں آتی تو میں آپ کو اسی عدالت کے اندر مرزا احمد قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دوں گا, یقین ہو جائے گا. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ اگر میری باتوں کو یقین نہیں آ رہا, اسی عدالت کے کمرے میں جج صاحب کے سامنے مرزا احمد قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دوں تو پھر قادیانی مولانا انور شاہ کشمیری باہر نکلے. ایک تبلیغی مولوی صاحب آگے کھڑے کہنے لگے حضرت اگر وہ قادیانی کہتا دکھا دو تو پھر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نے جواب دیا جو برائے چل گیا, اس کے کہنے کی دیر تھی, پھر دکھانے کی دیر نہیں تھی. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہاں انور شاہ بول رہا تھا, انور شاہ نے بھی اور طاقت بلا رہی تھی, اس کے کہنے کی دیر تھی, پھر دکھانے کی دیر نہیں تھی. شاید جس مسجد میں آج ہم تشریف فرما ہیں, اس مسجد کا نام حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ. 1953 کی تاریخ میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد جیل میں بھیجا, ہاتھ کھڑیاں نہیں لگائیں گے,
नहीं भेजा। गिरफ्तार करने के बाद हजरत मौलाना अहमद इलाही रहमतुल्लाह को जाकर बर्फ के गुलाबों में रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया? बर्फ के गुलाबों में। जिस्म ठंडा हो गया। पूछा गया कि मौलाना अहमद इलाही रहमतुल्लाह से पूछा गया कि मौलाना क्या ख्याल है, आप जाकर वापस अपने रखो का काम करोगे कि नहीं? हजरत मौलाना अहमद इलाही रहमतुल्लाह ने गरजदार आवाज में कहा कि जालिमो, तुमने मेरे जिस्म को ठंडा कर दिया है, लेकिन ये समझते हो कि जिस्म के साथ मेरा ईमान भी ठंडा हो गया होगा? ऐसा हरगिज़ नहीं। मेरा जिस्म तो ठंडा हुआ है, लेकिन मेरा ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो गया है। अब पहले से ज्यादा जाकर अपने रखो का काम क्या करो। ये हमारे अकाबिरीन थे। आज मैं कह सकता हूं, क्या हम उन्हीं अकाबिरीन की रूहानी औलाद हैं? उन्हीं अकाबिरीन। अगर आप मुझे इजाजत दें, एक सवाल करता हूं। ये हमारे जो बाप बुजुर्ग बैठे हैं के पास, जिन्होंने चादर पर की हुई है, इनसे मैं पूछ सकता हूं कि इस वक्त कादियानियत का खलीफा कौन है, उसका क्या नाम है? आप बता सकते हैं? इस वक्त फितना कादियानियत जो हमारे भी दुश्मन, हमारे नबी के भी दुश्मन, हमारे अल्लाह के भी दुश्मन, हमारे मुल्क के भी दुश्मन, उसका नाम पूछा है मैंने। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उनकी ज़ुर्रियत, जो पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा था, सर ज़फरुल्लाह, उसने बानी पाकिस्तान में कैद आज़म का जनाजा नहीं पढ़ा। सफों से निकलकर बाहर आ गया। जनाजे के बाद किसी ने पूछा कि आपने बानी पाकिस्तान का जनाजा नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा कि हाँ नहीं पढ़ा। क्यों? उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक कैद आज़म काफिर है और मैं मुसलमान हूँ, काफिर का जनाजा पढ़ना मुसलमान की जाते हैं। कादियानी का दावा है, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान अखाड़ी भारत बनेगा, टूट जाएगा पाकिस्तान, और इस वक्त पाकिस्तान को तोड़ने की जितनी साजिश हो रही है उसके पीछे कादियान का हाथ है। मैं नहीं कह रहा, मोहसिन पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने ये कहा कि कादियानियत मुल्क और इस्लाम के गद्दार है। मैं नहीं कह रहा। इस जवान से पूछता हूं, जो हमारे मुल्क के भी दुश्मन, हमारे भी दुश्मन, हमारे नबी के भी दुश्मन, दीन के भी दुश्मन, आज उस फितने का खलीफा सरबराह कौन है? ये कहता है मुझे मालूम नहीं है। इसको सारे जहां की खबरें हैं। इसके बाप और वालिद उसको पता है, इसको कोई बुरा भला कहे उसका इसको पता है, इसके भाई के खिलाफ भी लड़े उसको पता है। अगर हमें मालूमात नहीं है तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन का बता देंगे। अफसोस होना चाहिए कि हम इश्क का दावा करते हैं, हम रसूलुल्लाह की मुझसे साथ मोहब्बत मुहिब होने का दावा करते हैं, हम रसूलुल्लाह की उम्मती होने का दावा करते हैं। हमारा हाल ये है कि रसूलुल्लाह के दुश्मन हमें पता, इसलिए कि इस वक्त लवारिस बात एक ही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, उनके दुश्मन तरीके। किस अफसोस से करते उस मिर्ज़ाइयत का जो इस वक्त खलीफा है, उसने कादियानियत को एक पैगाम दिया है, एक हुक्मनामा जारी किया है कादियानियत के लिए कि आज से कबल आप खामोशी से छुपे छुपे ज़ेरे ज़मीन रहकर कादियानियत की तबलीग करते थे और मुसलमानों को ईमान देते थे। किसने पैगाम दिया है? मौजूदा कादियानी के खलीफे जिसका नाम मिर्जा मसूद है, उसने पैगाम दिया है कादियान को कि आज से कबल आप छुप छुप कर ज़ेरे ज़मीन रहकर कादियान की तबलीग करते थे। आज के बाद मैं हुक्म देता हूँ, आर्डर जारी करता हूँ कि छुप छुप करना ही, ज़ेरे ज़मीन रहकर नहीं, सरेआम होकर हर आदमी के दरवाजे पर जाकर, और जो फरमाए उसकी गुफ्तगू बता रहा हूं आपको, उसने क्या हुक्म बताया है?
اس نے کہا کہ ہر آدمی کے دروازے پر جا کر کنڈی کھٹکھٹا کے اس کو پیغام دو کہ اس وقت تک تمہیں نجات نہیں مل سکے گی، تم 1000 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعوے کرتے رہو، 1000 دفعہ 1,24,000 انبیاء کو مانتے رہو، اس وقت تک تمہیں نجات نہیں ملے گی جس وقت تک مرزا غلام احمد قادیانی کو کبھی نہیں مان لیتے۔ جا کر ہر شخص کے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹا کے اس کو پیغام دو کہ اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکو گے جس وقت تک مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مان لو گے۔ ہمارا حال یہ ہے، لیکن ہمارا دشمن ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ اپنے آپ کو عاشق رسول فرمائیں، محب رسول فرمائیں، جو دل کرے کریں، لیکن خدا کے لیے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں، اپنی بزرگوں کی سیرت کو پڑھیں، اپنے بزرگوں کی طرز عمل کو پڑھیں کہ جنہوں نے ساری زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے وقف کر دی۔ میں دیکھتا ہوں حضرت مولانا سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو کہ جو 4 بار پیسوئی ہوئے ہیں، بیمار ہیں، آخری عمر ہے، لیکن روزہ رسول سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جاؤ جا کر میرے نواز سے سید اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام فرمانا اور ان کو فرمانا جو آپ کرتے ہیں آپ کی کاروائیاں مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں۔ میرے دوستو، ایک اور درخواست کرنی ہے، ہمارے حضرت، آپ کی حضرت، ہمارے مرشد حضرت مولانا خواجہ خواجان خواجہ خان محمد احمد برکات مدالیہ نے بوڑھے ہو گئے، ان کے مقام کو اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جو اس پائے کے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا لوٹو والی سرکار سرگودا میں، بہت کم بولتے تھے، لوگ آج تک نوٹوں کی بچے رکھ دیتے تھے، وہ کھا کے تقسیم کرتے تھے۔ لوٹو والی سرکار کے نام سے مشہور ہے، نوٹو والی نام سے مشہور ہو گئے، نوٹو والی سرکار کے نام سے۔ ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے مرید بہت سارے آگے بیٹھے ہیں، چیخ کر کرنے لگے، لوٹو والی سرکار سرگودا میں چیخ کر کرنے لگے، لوگوں تمہیں مبارک ہو، لوگوں تمہیں مبارک ہو۔ لوگ متوجہ ہوئے کہ بابا تو ساتھ بات بولتا ہے، اس کو کیا ہوا اتنی اونچا اونچا بول رہا ہے؟ کہتا ہے لوگوں تمہیں مبارک ہو، آج خواجہ خان محمد کو قطب بنا دیا گیا ہے۔ حضرت مولانا خواجہ خان محمد آفتاب برکات مدالیہ نے ہمارے خطیب حضرات جو جمعہ پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ پورے سال میں اچھی تقریریں کرتے ہیں، اچھے باز کرتے ہیں کہ قسم ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے اوپر 10 منٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس ہمارے دوست کو پتہ نہیں کہ نبی مسعود کون ہے۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب دامت برکات مدالیہ نے ہمارے ان علماء کرام جمعہ پڑھاتے ہیں، ان کے لیے ایک خط لکھا ہے، ان کے نام ایک خط لکھا ہے کہ مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا ہمارے اوپر کہ آپ جمعے کے اندر مہینے میں ایک جمعہ صرف ختم نبوت کے اوپر پڑھیں، جمعہ ایک جمعہ صرف ختم نبوت کے اوپر پڑھیں۔ میں درخواست کروں گا ان علماء کرام سے کہ جو یہاں تشریف فرما ہیں، حضرت کا خط موجود ہے، آپ وہ خط سارے لے کر جائیں۔ باقی آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جہاں رہیں، جدھر جائیں، کم از کم اپنے ماحول کے اندر نظر رکھیں۔ اگر کوئی آپ کے ماحول میں ایسا فتنہ قادیانیت کو تبلیغ کر رہا ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے، رسول اللہ کے امتی ہونے کے ناطے آپ کا میرا سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے دشمن کا راستہ روکیں۔